ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں نواں کوٹ چاکناسی میں جو تحصیل صفدرآباد ضلع شیخوپورہ کا ایک علاقہ ہے۔ حالیہ دنوں میں یہاں پر ایک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر قادیانیوں کی جانب سے مسلمانوں کے قبرستان میں غیر قانونی طریقے سے اپنی میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کو اس کی اطلاع ملتی ہے تو مسلمان قبرستان جب پہنچتے ہیں اور اس غیر قانونی اقدام کو جب روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو قادیانی ان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اسلحے کا استعمال بھی کرتے ہیں، سوٹوں ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو زخمی بھی کرتے ہیں۔ اس واقعے کے حقائق کیا ہیں یہ جاننے کے لیے اس وقت ہم اس گاؤں میں موجود ہیں۔ ہاں، علاقہ مکینوں سے بات کرتے ہیں، حقائق کیا ہے آئیے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کی جانب سے جو تشدد کا واقعہ پیش آیا ہے اس میں جو لوگ متاثر ہوئے وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان سے ہم بات کر رہے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل واقعہ کیا تھا اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ کاشف علی۔ اچھا کاشف علی، جس دن یہ واقعہ پیش آیا قبرستان میں اس وقت آپ موجود تھے وہاں؟ جی، کیا واقعہ تھا؟ واقعہ یہی تھا کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہاں قادیانی گئے ہیں جنازہ لے کے، تو ہم وہاں پہنچے، تو پہنچ کے ہم نے ان سے بات کی کہ یہ قانونی کارروائی ہے، آپ کو قانون نے یہ حق نہیں دیا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں آپ۔ یعنی کہ وہ قادیانی جو ہے وہ اپنی میت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہتے تھے اور آپ ان کو صرف روکنے کے لیے گئے؟ روکنے کے لیے گئے تھے، وہ دفن کرنا چاہتے، ہم انہیں روکنے کے لیے گئے تھے اور قانون کے حوالے سے گئے تھے۔ کیا آپ کے پاس کوئی اسلحہ تھا یا کہ ڈنڈے تھے، کیا تھا، کس طرح آپ روکنا چاہ رہے تھے ان کو؟ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، ہم تو ان سے بیٹھ کے بات کرنا چاہتے تھے کہ قانون جو کہے گا وہ آپ کر لیں، لیکن انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی، ہم پہ تشدد کرنا شروع کر دیا۔ کیسے تشدد کیا؟ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا، کیا تھا؟ اسلحہ بھی تھا ان کے پاس، ڈنڈے بھی تھے، لاٹھیاں وغیرہ سبھی کچھ ان کے پاس تھا۔ اچھا وہ تدفین کر رہے تھے یا آپ کے اوپر حملہ کر رہے تھے یا جنازہ پڑھ رہے تھے؟ کیا حملہ کرنے والے اور لوگ تھے اور جو تدفین کرنا چاہ رہے تھے، جو میت زبردستی دفنانا چاہ رہے تھے مسلمانوں کے قبرستان میں، وہی اور تھے؟ یا تعداد ان کی بہت زیادہ تھی کہ آدھے لوگ تدفین کر رہے ہیں اور آدھے لوگ جو ہیں وہ آپ پر حملہ آور ہوئے ہیں؟ جی اسی طرح تھا کہ وہ ہم سے زیادہ تھے، آدھے لوگ ہم پہ تشدد کر رہے تھے، آدھے وہ دفنین کر رہے تھے۔ یہ نوجوان بھی اس وقت موجود تھا جس وقت یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ زبردستی مسلمانوں کے قبرستان میں جو ہے وہ اپنی میت کو دفنانا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے قانونی طور پر ان کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے قبرستان میں اپنی میت کو دفن نہیں کر سکتے، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو حملہ آور ان پر ہوا۔ ان کے پاس پہلے سے ہی اسلحہ موجود تھا، ڈنڈے موجود تھے، پائپ موجود تھے، اور انہوں نے ان پر حملہ آور ہونے کے بعد جو ہے ایک طرف سے تدفین ہوتی رہی اور دوسری جانب جو ہے مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے رہے، ان پر تشدد کرتے رہے۔ اور بھی کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں، اس واقعے کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ نوجوانوں سے ہم بات کر رہے تھے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، ان پر تو تشدد کیا، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر موجود ایک بزرگ بھی تھے اور معذور بھی تھے۔ انہوں نے اس بزرگی اور معذوری کا بھی لحاظ نہیں کیا اور ان پر بھی حملہ آور ہوئے۔ وہ اس وقت بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، وہ اس واقعے کے حوالے سے کیا بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا نام ہے محترم؟ منظور احمد۔ اچھا منظور صاحب، آپ اس وقت قبرستان میں موجود تھے جس وقت یہ تدفین کا سلسلہ جاری تھا ان کی طرف سے زبردستی؟ جی ہم پہلے سے موجود نہیں تھے، ہم ادھر سے گئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ قادیانی کوئی عورت فوت ہو گیا اور مسلمانوں کے قبرستان میں وہ دفنانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے قبر کشائی کی ہے۔ تو ہم گئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے کہ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، آپ ادھر دفن نہیں کریں اپنا مردہ۔ تو بات کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن انہوں نے پہلے سے انتظام کیا تھا، ادھر اسلحہ ان کے پاس تھا اور ڈنڈے سوٹے تھے ان کے پاس۔ انہوں نے بس بات ہم کرنے گئے اور ہم لوگوں مسلمانوں کو دیکھا ہے ادھر، بس جو ہی ہم اس کے قریب ان کے پہنچے ہیں بات کرنے کے لیے اور انہوں نے آگے سے حملہ کر دیا ہے اور ہمیں سب مسلمانوں کو جتنے بھی تھے تشدد کا خوب نشانہ بنایا ہے۔ اور میں دیکھے مزدور بھی ہوں اور بزرگ بندہ بھی ہوں اور میرے کو بھی نہیں انہوں نے چھوڑا کہ میں کسی کو مار تو سکتا نہیں، لیکن اس سائڈ پہ کھڑا تھا، انہوں نے مجھے بھی مارا ہے، خوب پیٹا ہے۔ اچھا، آپ بات کرنے کے لیے گئے تھے، ان کو قانون کی حوالے سے سمجھانے کے لیے گئے تھے، یا آپ نے زبردستی ان کو روکنے کی کوشش کی، یا آپ کی طرف سے بھی کسی دوست نے ان پر حملہ کیا، زبردستی روکنے کی کوشش کی یا اسلحہ دکھایا؟ اگر ہم لڑنے کے لیے جاتے یا ان کو روکنے کے لیے جاتے تو ہم یقیناً ہم بھی کوئی ڈنڈے سوٹے کوئی چیز لے کے جاتے، ہم اسی طرح خالی ہاتھ نہتے نہیں مار کھاتے۔ ہم تو صرف بات کرنے کے لیے گئے تھے کہ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کا قانونی حق نہیں ہے، مسلمانوں کو قبرستان ہے لہذا ادھر دفن نہیں کریں، لیکن انہوں نے
पहले से इंतजाम सारा किया था और बस हमें मारना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती तदफीन भी कर दी, फिर आप लोग वापस आ गए। जी ज़बरदस्ती उन्होंने तदफीन भी कर दी और फायरिंग भी उधर की है। अगर हक़ाइक़ की नज़र से हम देखते हैं तो एक वाक़या ऐसा वाक़या है कि जो आने वाले दिनों पे बहुत गहरे असरात मुरतब कर सकता है। वो कैसे? वो इस तरह कि ये तदफीन की जाती है कादियानियों की जानिब से मुसलमानों के कब्रिस्तान में, और ज़बरदस्ती तदफीन की जा रही है जहाँ पर कानूनी तौर पर कादियानी जो है अपने मुर्दों को दफन नहीं कर सकते, लेकिन कल को इसी को मौजू बनाकर वो मासूमियत का फिर एक ढोंग रचाएंगे और ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वहाँ पर जाकर अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं कि देखिए जी, हमारी मैयतें जो हैं वो पाकिस्तान में दफन नहीं की जा रही। हुकूमत को चाहिए या रियासत को चाहिए कि यहाँ पर इस वाक़े की तहकीक करें ताकि पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनामी से बचाया जा सके। इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट ज़िला शेखुपुरा के सदर मुफ्ती सुल्तान इस वक्त इस इलाके में मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और इस वाक़े के हवाले से उनका क्या रद्द अमल है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, यकीनन ये वाक़या आपके इल्म में आ चुका है और आप इस वक्त इसी गाँव में मौजूद हैं जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, क्या कहेंगे इस वाले? मैं इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और यहाँ पे मुसलमानों के अंदर शदीद गम और गुस्सा की लहर पाई जा रही है। अदालत आलिया से यानी कानूनी इदारों से अपील करता हूँ कि ये इसकी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मुल्क पाकिस्तान का अमल बरकरार रह सके। कादियानियों की जानब से जो पुरतशद्दुद वाक़या रूनमा हुआ है उस हवाले से इलाका मकीन और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं वो इस वक्त इस वाक़े के मज़म्मत भी कर रहे हैं, जिसके हवाले से एक इजलास भी मुनक्कद किया गया है और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस तरह के इक़दाम की रोकथाम के लिए जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं कादियानी, उनको रोका जाए ताकि इस इलाके का और पूरे शहर और मुल्क का जो अमन है उसको सबूतास ना किया जा सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद मंसूर, मुमताज़ और KTV स्पेशल की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद।